ڈاکٹر تنویر زمانی ہوں. آج سے 1 سال قبل بھی بالکل اسی جگہ میں جولائی 13 2015 کو یہاں پہ نیشنل پریس کلب میں نے ایک پریس کانفرنس کی. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اس 1 سال میں اس رمضان سے اس رمضان تک ہم کہہ سکتے ہیں بہت سے موبلائزیشنز ہونا شروع ہوئے ہیں, بہت سے موومنٹس شروع ہوئے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, کیونکہ جب میں آئی تھی لاسٹ ایئر 20 سال بعد پہلی بار 20 دن کے لیے, تو میں نے اپنے ملک کو بہت زیادہ کرپشن میں پایا تھا. ضرب عضب اپنی تکمیل تک پہنچ رہا تھا, 70% ہو چکا تھا, بہت زیادہ اچیومنٹس ہو چکے تھے ضرب عضب کے اسپیکٹ سے. اور میں نے یہی کہا تھا اپنے جوانوں کے لیے کہ میں اپنے جوانوں کو موبلائز کرنا اب بھی ضروری سمجھتی ہوں, کیونکہ افواج پاکستان ایک حد تک, ایک خاص حد تک, جہاں تک کرپشن کا سوال ہے, جہاں تک فزیکل دہشت گردی کا سوال ہے, یا جہاں تک اکانومک دہشت گردی میں وائلنس کا سوال ہے, وہاں تک ہمارے ضرب عضب اور افواج کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو چنانچہ اس حد تک ہماری افواج نے بہت ہی انٹرنیشنل لیول پر بہت ہی ریناؤڈ وے میں ایک پائے تکمیل تک اس کو پہنچایا. اور جب اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا 70% ہوا تھا. جب میں لاسٹ ایئر آئی تھی میں نے کہا تھا اب ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کے موبلائزیشن کی, کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں. یقیناً میرا تعلق ایک پارٹی سے تھا, اس پارٹی پر میری زیادہ نظر تھی, اور تکلیف بھی اس لیے ہوئی تھی کہ اس پارٹی کے نوجوان بھی اب مر چکے ہیں, اور اس پارٹی کے میں بھی اب کوئی جان نہیں ہے, اور وہی کرپشن اور وہی باتیں جو دوسری تمام پارٹیوں کے ساتھ تھیں اس پارٹی کے ساتھ بھی ہے. یقیناً مجھے تکلیف زیادہ اس پارٹی کی تھی. چنانچہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میرا وجود, میری جان اور میری سانسیں جتنی بھی باقی ہیں وہ سب میں پاکستانی جوانوں کو موبلائز کرنے کے لیے سرگرداں کروں گی. چنانچہ میں 10 اکتوبر کو آئی, اور میں نے 10 گھنٹے کے لیے آئی 2015 میں, اور میں نے پرم کراچی خوشحال پاکستان کے نام سے ایک ریلی نکالی جو رسبلا چوک سے شروع ہوئی تھی اور کراچی پریس کلب پر ختم ہوئی تھی. پھر میں دسمبر میں آئی, 3 دن کے لیے آئی, کور کیا میں نے آرمی پبلک اسکول کی ریلی کو. ایک تعزیتی کانفرنس میں نے کی تھی لانڈی میں, تاکہ یہ ظاہر کریں کہ کراچی کو بھی پشاور کا آرمی پبلک اسکول کے اس واقعے کا, کراچی سے لے کے خیبر تک سب کو ایک دکھ ہے. ان 3 دن میں میں لیاری گئی, لانڈی گئی, میں نے وہ کیا, اور پھر میں پشاور جا کے آرمی پبلک اسکول کی ریلی تمام جوانان پاکستان کے ساتھ ایک پاکستان کے جھنڈے تلے سب سے بڑی ریلی اس دن نکالی. دوسرے لوگوں نے بھی تعزیتی اجلاس کیے تھے مگر بند دروازوں کے اندر. ہم نے جب کیا تو ہماری ریلی کے اوپر 5 ہیلی کاپٹر مانیٹر کر رہے تھے, تو بڑا اچھا رہا. اور یہی تھا جب میں پلٹ کے اپنی ریلی کو دیکھ رہی تھی, جس کی تصویریں سوشل میڈیا پر ہیں, وہی منظر ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. مجھے میرے نوجوان نظر آ رہے تھے, میں سب کو موبلائز دیکھ رہی تھی, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی. بس میں چاہتی تھی کہ یہ ڈائنامک پروسیس کنٹینیوڈ رہے, اور اس لیے میں نے سوچا کہ دیکھو سیاست میں جب کوئی آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ذرا دھیرے دھیرے چلنا, تحمل سے چلنا, صبر کرنا, ٹالرنس ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں, میری اتنی عمر کہاں باقی ہے, اب نہ میری اتنی زندگی باقی ہے, نہ اتنی عمر, نہ کسی کے پاس اتنا وقت, اور پھر عمر کا تو کسی کی ویسے بھی بھروسہ نہیں ہوتا. اور ہمارے پاکستان کو جب افواج نے اتنا رول ادا کیا ہے, تو اب اگر کسی کا رول ہے تو میرے پاکستان کے ان جوانوں کا ہے. all the men without uniform, so in uniform and without uniform. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک کی حفاظت اور ملک کو آگے بڑھانے کا کام صرف پاکستان کی افواج کرے گی, نہیں, ہمارے جوانوں کا بھی. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری فوج میں بھی ہمارے اپنے پاکستانی جوان شامل ہیں. چنانچہ میں نے جب اپنے ان نوجوانوں کو جو یونیفارم نہیں پہنتے, میں نے کہا کہ آؤ سب باہر اور موبلائز ہو جاؤ, مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اس رمضان سے اس رمضان تک جس پارٹی کا مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا تھا وہ سب سے زیادہ موبلائز ہوئی ہے. تو I will definitely give credit to that thought process جو میرا تھا کہ وہ پارٹی کو موبلائز ہونا چاہیے تھا. وہ پارٹی ڈیفینیٹلی موبلائز ہوئی ہے, اس پارٹی میں بھی پاکستان کے جوان ہیں. لیکن میں نے سوچا ہے, چنانچہ میں آئی 2 مئی 3 مئی کو میں نے عمرہ کیا, اور جدہ میں نے پاکستان اور پاکستان پیپلز موومنٹ کے نام سے سیاسی جماعت
الیکٹورل رائٹس کے ساتھ میں نے لانچ کی جدہ سے عمرہ کر کے، اور اس کے بعد پھر میں دبئی گئی، وہاں میں نے انوگریٹ کیا اپنے آل پاکستان پیپلز موومنٹ ضرب عزم سیکریٹریٹ کا انوگریشن کیا، اور پھر میں کراچی آئی اور پھر ہم نے تنظیم سازی کی کارروائی شروع کی، اور اس کے بعد میں نے اور کوئٹہ بھی گئی تھی میں اس وقت. تو پھر میں نے یہ اس لیے ڈیسیشن لیا تھا کہ ہماری تمام پاکستان کی دوسری پارٹیز جو ہیں، جیسے پی ٹی آئی ہو، جیسے ایم کیو ایم ہو، جیسے پی ایم ایل این ہو، ان تمام پارٹیوں میں بھی آپ نے دیکھا ایک مایوسی ہے. ایک کرپشن کی تو میں اب بات کر کے آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کروں گی، کرپشن کے ساتھ ساتھ مایوسی ہے، اور اتنی زیادہ نا امیدی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جو قائدین ہیں یا تو وہ ملک سے باہر ہیں، یا تو ان کی تصویریں یا ان کی الفاظ بھی اس ملک میں نہیں چل سکتے، وہ پھر بھی اس پارٹی کے پیچھے ہیں. میں ان نوجوانوں کو میں نے اپنا پلیٹ فارم آفر کیا. اس کے بعد پھر میں نے پی ٹی آئی کی طرف دیکھا، وہ قوم، وہ کرکٹ کا فین کلب جو دھرنوں میں ایسا والہانہ گیا، عورتیں گھروں میں بیٹھنے کی بجائے قرنا فی بیت کنہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ خواتین اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کر آ کر بیٹھ گئیں. خواتین کو ناچنا پڑا، خواتین کو گانا پڑا ان دھرنوں میں. مگر اس کے بعد وہ دھرنوں پہ کہا گیا کہ جی ہم یہ تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ نہیں، ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو قرآن اور سنت کے ضابطۂ حیات کے ساتھ ہے. اور اگر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ڈیٹڈ 1973 کے لحاظ سے فالو کیا جائے تو ہمارا ضابطۂ حیات کسی تبدیلی کا محتاج نہیں. ہماری قرآن میں، ہماری سنت میں ہمارے ضابطۂ حیات کو کسی تبدیلی کا انتظار نہیں. اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس میں صرف قرآن اور سنت کا ضابطۂ حیات چلے گا، جو صرف ہمارا کانسٹیٹیوشن وہ واحد کانسٹیٹیوشن ہے جو صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ویلفیئر آف دا ورلڈ کی بات کرتا ہے. کیوں نہ کرے؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین تھے. تو میں کہتی ہوں کہ اب یہ کون ہے جو تبدیلی کی بات کرتا ہے ہماری قرآن میں، ہماری سنت کے ضابطۂ حیات میں؟ اور کون ہے وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، ختم نبوت کے بعد تبدیلی چاہتا ہے اس قرآن کے، سنت کے ضابطۂ نظام میں، ضابطۂ حیات میں؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان قرآن اور سنت کی روح سے بنایا گیا ہے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہاں کچھ کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جن کو ذرا سا کچھ رولز کچھ ماڈیفائی کیے جاتے ہیں، جب بھی ان کو قرآن نہیں کہا جاتا، یہ قرآن نہیں کہا جاتا، ان کو کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. ڈفرینٹ مسلم کنٹریز میں ڈفرینٹ رولز ہیں، مگر ضابطۂ حیات اگر دیکھا جائے، پرنسپلز اگر دیکھی جائے تو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایکسٹریکٹ کی گئی ہے قرآن سے اور سنت سے فالو کیا گیا ہے مزید. تو وہ جو تبدیلی کا نعرہ لگا کے دھرنے ڈالے تھے، انہوں نے جو مہندیاں لگوائی تھی خواتین کو، انہوں نے جو ڈھول بجا کے گانے لگا کے دھرنے ڈالے تھے اور ملک میں تبدیلی لاتے تھے، میں نے بعد میں ان کے نوجوانوں کی اور ان کے 3 جنریشن کی خواتین کرکٹ فین کی مایوسی بھی دیکھی تھی. اور پھر میں نے قادری صاحب کو جو اپنے مریدوں کو لے کر اپنے جلسوں میں آتے ہیں، اپنے سیاسی فالوورز کو نہیں، ان کے جلسوں میں اسٹیٹسٹکس وائز ان کے مرید زیادہ ہوتے ہیں، جو ہر شخص کا اپنا پرسنل اوپینین ہوتا ہے، یہ کوئی ملکی سیاسی اوپینین نہیں ہوتا. ہم نے جب ان کو دیکھا تو ہمیں ان پر بھی افسوس ہوا. پھر پی ایم ایل این کی مایوسی اپنی جگہ چلی جا رہی تھی، تو ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو میں ذکر آپ سے نہیں کروں گی. میں نے اپنے پورے جولائی 2015 کے دورے میں نے یہی کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ دیکھو جوانوں، موبلائز ہو جاؤ، بھٹو کو مت ختم کرو، بھٹو تم لوگوں کے دل میں ہے اس کو جگاؤ. تو یہ میں تو کہتی رہی، میری پچھلی پریس کانفرنس بیس تھی اس پہ تھی جو یہاں پہ 1 سال پہلے تھی انہی دنوں میں. تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں آل پاکستان پیپلز موومنٹ بناتی ہوں، جس میں پی ٹی آئی کے، پی ایم ایل این کے، ایم کیو ایم کے نوجوان جو یتیم ہیں، جو 2 پارٹیاں بنا کر بھی، جو پاک سرزمین بنا کر بھی، جو اپنے پائنیئرز کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے جن کا اعلان کرتے ہیں وہ پائنیئرز آج جسمانی ریمانڈ پر ہیں. میں نے کہا تھا دیکھو پاکستانی جھنڈے کو سیاست کے لیے استعمال مت کرنا. میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ قائم خانی پاکستان کا جھنڈا لے کر جسمانی ریمانڈ پر کھڑے رہیں. میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا جھنڈا نگوں ہو جائے
जिस झंडे को वो उठाकर उसका नाम ले रहे हैं, आज वो जिस्मानी रिमांड पर उल्टे लटक रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि पाकिस्तान के झंडे को उस पर वोट नहीं दिए जाते। पाकिस्तान का झंडा वजू करके हाथ लगाने के काबिल है। चुनांचे मैंने ऑल पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट की लॉन्चिंग की है और मैं तमाम पाकिस्तान के नौजवानों को दावत देती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तमाम पार्टीज को बिला तफरीक, और मैं उन तमाम लोगों को जो मुस्तहक हैं इज्जत के और मुकाम के अपनी अपनी पार्टीज में, मैं उनको ऑफर करती हूँ। और वो करप्शन कि आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लोग मेरे पास आए मेरे पिछले दौरे में, लोगों ने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जब हम टिकट मांगते हैं तो हमें कहते हैं कि 25 करोड़ रुपए प्राइवेट अकाउंट में, मैं नाम नहीं लूंगी, वो लोग मत डरें, लेकिन उनके प्राइवेट अकाउंट में दाखिल कर दें। वो पार्टी के फंड में नहीं जाता, वो उनके इलेक्शंस की तैयारी में नहीं जाता, बल्कि वो उसके फॉरेन बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट होता है। तो उन लोगों ने कहा हम क्या करें, हमें आजाद उम्मीदवार बन के खड़े होना पड़ा, हमारी इतनी मोहब्बतें थी उनसे, इतनी मोहब्बतें थी पार्टियों से, मगर हमारे जेबों से पैसा डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जाता था। मैंने कहा आओ मेरे प्लेटफॉर्म पर आओ, मैं टिकट दूंगी, तुम्हारी जो तुम मुआवजा दोगे उसका तुम्हारे इलेक्शन की कैंपेन में तुम्हारी जेब में लिफाफे में रख कर दूंगी, तुम उसको इस्तेमाल करो, अगर कम पड़ जाए तो मैं अपनी जेब से दूंगी। लेकिन मैं उस करप्शन के लिए मैं कह रही हूं कि मैंने उन तमाम लोगों को उनका मुकाम और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वापस दिलाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। इस प्लेटफॉर्म का कोई डिमांड नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे कोई रिवेंज नहीं है, ये एक सिंपल प्लेटफॉर्म है तमाम पार्टीज के लिए। और मैं समझती हूँ कि मैं इस वक्त आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, क्योंकि लोगों को, मेरे आसपास लोगों को देखने की आदत नहीं थी, तो यकीनन लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं इसकी तनतनहा जंग में जो शामिल हो गए हैं आज, within few months आज कौन लोग हैं जो सामने आ गए हैं। हाँ, मेरे साथ अगर एक बंदा है तो उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, क्योंकि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो इसलिए मैं जब बंदों को लेती हूँ तो मैं उनकी जेब का वजन नहीं देखूंगी, ना देखती हूँ, मैं उनके पीछे बंदों का वजन देखती हूँ। और मैं एक एक बंदा अगर अपनी पार्टी में लाऊंगी तो यकीनी बात है, जैसे मैंने कहा है, पाकिस्तान माइनस करप्शन, PTI माइनस करप्शन, MQM माइनस करप्शन, PMLN माइनस करप्शन है, PPP माइनस करप्शन का प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पे जो आएगा उसका रिकॉर्ड चेक करके मैं लाऊंगी, और धांधली का रिकॉर्ड नहीं होगा, माजी में कोई करप्शन नहीं होगा। तो इतनी गारंटी मैं दूंगी कि जो मेरे साथ होंगे उन पर एक पत्ते का भी इल्जाम नहीं होगा। मैं यहाँ पर जो बैठे हैं उनमें, यहाँ पे हमारे ऑल पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट के सदर राजा सुहेल अख्तर सत्ती साहब हैं, मेरे बाएं हाथ की जानिब, और मेरे राइट हैंड पर हैं राजा नवीद अख्तर सत्ती साहब, और मलिक समन हुसैन साहब हैं, इनका ताल्लुक पंजाब से है। तो मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को मैं ओपन क्वेश्चंस की दावत देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पार्टी का, हमारी वेबसाइट ऑनलाइन है, मेंबरशिप ऑनलाइन है, डोनेशन ऑनलाइन है, हमारा मैनिफेस्टो एज अ प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है। आप लोग अपने आप को उस वेबसाइट से रजिस्टर करें। पूरा 17 पेज कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 22 नुकात डिस्कस हुए हैं, उसमें कुछ अजीब एक्ट्स भी हैं जो मैंने प्रेजेंट किए हैं, जैसे नो कशकोल एक्ट। जैसे पहले कहा जाता था कि रोटी कपड़ा और मकान का वादा किया है, मैं कहती हूँ नहीं, मेरी गयूर अवाम को रोटी कपड़े और मकान के वादे की जरूरत नहीं। दिस इज 2016। हो सकता है किसी अवामी लीडर ने उस जमाने में उन हालात देखकर आप लोगों से रोटी कपड़े और मकान का वादा किया, मैं सलाम करती हूँ उसको, मगर ये 2016 है। मैं कहती हूँ नो कशकोल एक्ट, ये बिल मैं पास करवाना चाहती हूँ, और हम अपने फकीरों के हाथों से कशकोल छीनेंगे तो हमारी 40% अवाम खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी। और डिटेल में बताया है कि किस तरह, क्योंकि लैसल इंसाना इल्ला मा सा, तुमने जितनी कोशिश की तुम्हें उतना मिलेगा। खैरात पे मेरी मुगैयर कौम की अब परवरिश नहीं होगी। I will teach them how to do fishing. I won't feed them fish. मैं अपने नौजवानों को ऐसा देखना चाहती हूँ। फिर इसके बाद इसमें जो आपको देखेंगे, आपके 22 इसमें हैं, तो उसमें एक हेल्थ की छोटी सी बात कर दूं। हेल्थ की इंश्योरेंस होगी तो उसमें पेरेंट्स इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि बिल वालिदैन एहसानन कहा गया है कुरान में। वो हर एक की
نیچی انشورنس پہ ان کے پیرنٹس انکلوڈیڈ ہوں گے ہیلتھ انشورنس میں. تو اسی طرح اس میں 22 نکات ہیں. اور اگر خواتین کی, کیونکہ میں خاتون ہوں تو اس لیے کہہ رہی ہوں, اگر خواتین کنٹروورشل بنتی ہیں اور ان کو عدالت میں جانا پڑتا ہے تو میں سورہ نساء اور سورہ نور کو فالو کروں گی. ہر چیز اس میں ہے, ہر چیز ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے, بس ہمیں اس کو امپلائی کرنا ہے. ہمارا موومنٹ ری انفورس پاکستان's کانسٹیٹیوشن اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ. تو آپ لوگ مجھ سے کوشچن کریں, کیونکہ مجھے بار بار میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ موقع دوں آپ لوگوں جی. دیکھیں, اب تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن یا ان کے ماضی کے جوابات کی میں ڈائریکٹ جواب دہ نہیں ہوں, کیونکہ میرا اپنا, میں آل پاکستان پیپلز موومنٹ کی سربراہ ہوں. یہ اور بات ہے کہ ٹی وی پہ جب بھی مجھے بیپ کیا جاتا ہے, جیسے حیدر علی گیلانی بازیاب ہوئے تو کہا گیا کہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور سربراہ پاکستان پیپلز موومنٹ. یس, میرا موومنٹ آیا ہی تمام پارٹیز کی رہنمائی کے لیے ہے. تو اگر کسی اینکر نے یہ کہہ دیا رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, سو دیٹس ٹوٹلی رائٹ ود می. رہا معاملہ قائم علی شاہ کا, تو قائم علی شاہ نے ایک مدت, میں ایز اے کرٹیسی جواب دے رہی ہوں اس سوال کا, مگر میں ذمہ دار نہیں ہوں ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کے پاس کی. دیکھیے, ان کو تو جانا تھا, ریٹائرمنٹ کی ایک ایج ہوتی ہے, اور انہوں نے جو بھی خدمات کی ایز چیف منسٹر آف اینی پروونس, اگر وہ ریٹائرڈ ہوگا تو میں اس کی عزت کروں گی اور ہم ان کو خیر بات طریقے سے کریں گے, کیونکہ یہ تو مینرزم بھی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, وہ عوام کو جواب دے ہیں, وہ عدالتوں کو جواب دے ہیں, وہ نیب کو جواب دے ہیں. مگر میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ان کی پارٹی والوں نے ان کو بہت عمدگی سے, ان کو پتا تھا یہ کوئی نیا ابرپٹ فیصلہ نہیں ہوا ہے. ایوری بڈی نیو ہی واز اباؤٹ ٹو گو, اور وہ گئے ہیں. اور چونکہ ہمیں چاہیے کہ پنجاب کا چیف منسٹر, پشاور کا چیف منسٹر, کوئی بھی ریٹائر ہو تو اس نے کچھ خدمات کی ہوں گی, کچھ ہرڈلس کیا ہوں گے زندگی میں, کچھ کرپشن کیا ہوگا جس کا وہ جواب دہ ہوگا. مگر وی شوڈ گیو کریڈٹ for whatever he has done. اور ایک اچھی, انوویٹیو, ایک پازیٹیو, عزت دینا سکھانا ہے مجھے سیاست میں. ویلیوز اینڈ کیریکٹر میٹر ان مائی کانسٹیٹیوشن آف دا پارٹی. ہر ایک سے ہم پیار سے, اگر کسی نے غلط بھی کیا ہے, اب وہ جا رہا ہے تو اس کو عزت دے کے جانے دو. اس کو بے عزت کرنے سے ہماری کوئی عزت نہیں بڑھ جائے گی. اپنا ایک اچھا ایٹیٹیوڈ رکھو. میں ایک ماں کی حیثیت سے, ایک بڑی بہن کی حیثیت سے, کسی کی چھوٹی بہن کی حیثیت سے, ایک بیٹی کی حیثیت سے میں اچھائی پھیلانا چاہتی ہوں. ہمارے ملک میں بہت سیاست ہو گئی, بہت کرپشن ہو گیا, بہت تماشے ہو گئے, بہت تو میں ہو گئی. آئیے ایک پیار کے آنچل سے, جس طرح ہم کو رحمت للعالمین کی تقلید کرنا ہے, اس انداز سے ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے کریں. نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا کیبج کی سرجری نہیں ہوئی ہے, کارنری آرٹری بائی پاس گرافٹ سرجری. اب ان کے لیگ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا بہانہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, ان کو سیلولائٹس ہوا ہے, ان کی سیفلس وین وہاں سے ہارویسٹ کی گئی تھی, اور ان کی جو بائی پاس کیا گیا تھا ان آرٹریز میں جو کلوٹڈ تھے. ایز سمپل ایز دیٹ. عزت کریں گے ہم ہر ایک کی. میں پی ایم ایل این کی نہیں ہوں, لیکن نظر آتا ہے, میں سب کو یہ کہوں گی, میں سارے جوانوں کو یہ کہوں گی, ہر شخص اپنی جگہ رول ماڈل بن جائے. میں یہاں کوئی آپ لوگوں کو ٹیچنگ دینے یا وہ کرنے نہیں آئی ہوں, لیکن میں بہرحال اچھی بات کروں گی, کہ مجھے اچھی باتیں کرنا ہوگا. میرے پیچھے بہت جوان ہیں, ہم سب کو یہ سیکھنا ہوگا. تو اگر آج قائم علی شاہ ریٹائر ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ سیاست کو لگایا ہے. چلیں ہم سب ان کو خیر اچھی طریقے سے خیر بات کہتے ہیں, اور وہ ذمہ دار ہیں اپنے ہر اعمال کے. حقوق اللہ and حقوق العباد, both to the NAB and to the God, both. اچھا, آپ کا میڈم میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے راج باغ پارٹی کا علاقہ اچھا سمجھا, لیکن اب آپ نے ایک اپنی علاقہ شناخت بنا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ اس حساب سے پہچانے جانا زیادہ بہتر. تو ہمارے ملک میں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایجوکیشن کا, گراس روٹ لیول پر, پرائمری لیول پر. آپ کی پارٹی بچوں کا جو تعلیمی معیار ہے اسے بلند کرنے میں کیا کردار ادا کرے گی, اور کیا اسے بھی قرآن و سنت سے ریلیٹڈ کرے گی یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو جو آپ نے دو سیگمنٹس ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ میں کیا رہنما کہلانا. رہنما کا مطلب ہے رہنمائی کرنا. میں کسی کی بھی رہنمائی کر سکتی ہوں,
मैं रहनुमाई PMLN की भी कर सकती हूँ, PTI की भी कर सकती हूँ और MQM की भी कर सकती हूँ, and I would like to keep doing रहनुमाई of all these parties, and that's why I'm offering them a new platform. So if somebody calls me रहनुमा of this party or that party, that is totally fine and it's valid. Everybody should be रहनुमा of everyone. It just means गाइडेंस, ठीक है? और हर पार्टी को किसी भी वक्त गाइडेंस की जरूरत हो सकती है. तो ये रहा उसका जवाब. दूसरा जवाब ये एजुकेशन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अभी तो बात करें हेल्थ की. हेल्थ के लिए क्या होगा? मेरे मैनिफेस्टो में हेल्थ का भी पूरा निजाम है. तो मैंने काउंट किए थे डिस्ट्रिक्ट्स, 595 डिस्ट्रिक्ट्स. विकिपीडिया पे गलत है, मैं बैठ के काउंट की हूँ अपने कैलकुलेटर पे, अपनी उंगलियों पे कहना चाहिए. उसके बाद फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके बाद फिर हमारे तहसील्स हैं. तो उसके लिहाज से मैंने एक तहसील और डिस्ट्रिक्ट को मैंने डिवाइड करके पॉपुलेशन काउंट करके पॉपुलेशन बेस्ड स्कूल्स बनेंगे और हर बच्चे का नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड. बात तो उस वक्त शुरू होती है जब एक बच्चा आपके बच्चे के जूते की पॉलिश करता है और वो दूसरा बच्चा जिसके जूते की पॉलिश हुई है वो गुड बाय कहकर चला जाता है स्कूल, और वो छोटा बच्चा जिसने आपके बच्चे के जूते की पॉलिश की वो गेट तक भागे भागे अपने उसी उम्र के बच्चे के साथ जाता है और उसका हाथ भी नहीं उठता, वो स्कूल की बस को यूं हाथ हिला देता है. क्यों नहीं है इस बच्चे के पास एजुकेशन का राइट, और क्यों है सिर्फ उस बच्चे के पास एजुकेशन का राइट? मैं उस दूसरे बच्चे की बात कर रही हूँ जो उस बच्चे की जूते की पॉलिश करता है. खुदा की कसम, वो छोटा बच्चा जो उस दूसरे बच्चे की पॉलिश करता है, ये गलत है, ये चाइल्ड अब्यूज है. ना तो उन माँ बाप को अपने बच्चों को उन छोटी उम्रों में नौकरियों पे लगवाना चाहिए, मगर दिस इज द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम एंड वी विल गेट बैक टू दैट, इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी. लेकिन वो छोटा बच्चा, अब वो दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की बस में, एक स्टैंडर्ड स्कूल में बस में जाएंगे. तो मैं स्टैंडर्डाइज्ड करूंगी तमाम स्कूल्स को एक डिस्ट्रिक्ट में पर पॉपुलेशन. प्राइवेट स्कूल्स मेरिट पे जाएंगे बच्चे. इफ दे नीड एक्स्ट्रा अटेंशन दे विल ओनली गो ऑन मेरिट. हर घर में हर बच्चे को अब स्ट्रगल होगी घर में, वीडियो गेम्स में नहीं, इधर उधर नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, वो सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे. हर घर का ऐसा माहौल होगा जैसा मेरे घर का माहौल था. 2 भाई इंजीनियर, मैं और मेरे भाई डॉक्टर बने और एक भाई इंजीनियर. इस तरह का माहौल, ऐसा कंपटीशन गम होता था तो इसलिए कि आज सेकंड आ गए, फर्स्ट नहीं आए. खुशी होती थी तो इसलिए कि हम हमेशा की तरफ, और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. लेकिन 2 बच्चे पॉलिश करने वाला और पॉलिश करवाने वाला एक बस में बैठ के एक वक्त एक स्टैंडर्ड स्कूल में जाएंगे. हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होगा. और मुझे आने में ताकीर इसलिए हुई, 20 साल इसलिए लगे कि मैं यही सब कुछ मुख्तलिफ कंट्रीज में ऑब्जर्व कर रही थी और मैं हर जगह की अच्छी चीज अपने घर में लाऊंगी. इसके अलावा डिसेबल्ड बच्चे जो हैं, जिन बच्चों को तो कोई तालीम का हक ही नहीं मिलता, उनके लिए भी एक्स्ट्रा स्कूल्स होंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होगा डिसेबल्ड बच्चों का भी, और उनको भी अपने पैरों पे खड़ा किया जाएगा. जी मेरी इस वक्त तंजीम साजी हो रही है और मैं स्टोर में, मैं बिल्कुल मीडिया पे नहीं आई हूँ. आप लोगों ने देखा, एक्चुअली आई अवॉइडेड द मीडिया दिस टाइम, क्योंकि एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम में दे भी नहीं पाती. 2 दिन में किसको दूंगी? कोयटा से यहाँ आना, फिर यहाँ से आज रात में जा रही हूँ. तो मैं कोयटा गई थी, वहाँ मैंने तंजीम साजी की, एक अपना मरकज बनाया है और कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग आए. तो यकीनी बात है, जिस तरह हर पार्टी में MNA और MPA सोच समझ के बनाए जाते हैं और हैं, और वो बन रहे हैं और बहुत तेजी से बन रहे हैं. और इसके बाद भी मेरे से मुलाकातें हो रही हैं और कॉन्स्टिट्यूंसीज गिनवा के लोग आ रहे हैं. तो मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसीज के मैं जब मैं तो ले ही उन लोगों को रही हूँ जिनके पास इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो खड़े हो सकते हैं इलेक्शंस में और जो हमेशा इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं. तो जितने उम्मीदवार हैं इंडिपेंडेंट, ये गारंटी दे रही हूँ, सोच लें आप लोग अपनी अपनी पार्टियों के, वो मेरे पास आ रहे हैं. ऑन टॉप ऑफ द एक पार्टी की मिसाल दे सकती हूँ जिसमें 78% मायूस कुन कारकुन है, वो सब मुझसे ऑलरेडी रब्ता कर चुके हैं. बल्कि अब तो ये हाल है कि तजाहुल आरफाना से काम लेना पड़ रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि बताएं नहीं अभी. तो कितने जो ज़माना याद आ गया मुझे, वो वाला जो छुप छुप के नमाजें पढ़ने वाला होता था, वो जो छुप छुप के नमाजें पढ़ने वाला दौर था, मुझे वो दौर किसी मेरे ही कारकुन ने याद दिलाया और कहा मैडम जरा धीरे धीरे, आप बहुत तेज जा रही हैं, आप वो ज़माना याद करें जब लोग छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे, आप इतनी तेज मत जाइए. तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कर रहे हैं हर स्टेप, लेकिन हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में. आप ये कॉन्स्टिट्यूशन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब इस कॉन्स्टिट्यूशन में पैमरा के लिए भी मैंने रखा है और मैंने उन अनकवर्ड गटर्स और होल्स की भी बात की है कि किस तरह उनको कवर किया जाएगा, और उन कुत्ते
کتے اور بلیوں کو جو انویکسینیٹڈ انشیلٹرڈ گھومتے ہیں ہماری گلیوں میں ان کو بھی کنسیڈر کیا ہے. تو پھر آپ سوچیں ہیلتھ, ایجوکیشن, انرجی, ایلڈرلی, اکانومی, ہر چیز کا اس میں وہ ہوگا. جی ہاں بالکل, ماں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے آزاد کشمیر میں. اس میں جوشن کشمیر میں تو آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پہ جس طرح, میں اس الیکشنز کی بات نہیں کر رہی, میں اس ریت اور اس ٹریڈیشن کی بات کر رہی ہوں کہ جس طرح وہاں پہ کرپشن ہوا ہے اور اسپیشلی الیکشنز میں ہوتا ہے, اور جس طرح انتخاب ہوتا ہے وہاں کے لیڈرز کا, دیٹ از ویری انسیف. کل میں ہیومینیٹیرین رائٹس آف مقبوضہ کشمیر کی اس میں تھی, تو وہ لوگ یہ بات سامنے لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا آزاد کشمیر اتنا اسٹیبل نہیں ہے, آزاد کشمیر کی حکومت اتنی اسٹیبل نہیں ہے, یا اس کی اتنی اوتھینسٹی نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریز ان پہ ریلائی کر سکیں ایز اے کشمیریز. تو وہاں کی حکومت کی تنظیم اور کانسٹیٹوئنسی پہ میری نگاہ بھی ہے, میرا ورک بھی ہو رہا ہے, اور بس میں 3 دن کے لیے آئی ہوں, اس لیے میں نہیں گئی ہوں وہاں پہ, اور وہاں پہ الیکشنز بھی ابھی ہوئے ہیں, تو میں چاہ رہی تھی وہ ذرا ایزڈ آؤٹ ہو جائے, لیکن اب میرا نیکسٹ ٹرپ جو ہوگا وہ لاڑکانہ اور کشمیر ہی ہے. آپ نے پارٹی کانسٹیٹیوشن میں بات کی, کیا آپ نہیں سمجھتی کہ آپ نے میجورٹی کا ذکر کر کے اس میں یہ بتایا کہ جیسے انڈیا پوری پارٹی سے پہلا ہے, اس میں میجورٹی کا کسی پارٹیسپیشن کا آپ نے ایک اسٹیشن کو کوٹ کی کہ میں مچھلی پلان کا ریسرچ کی کیونکہ بچائیں پکڑ کا ساتھ, یہ شاید میرا کوئی پارٹی میں سے بائبل میں یہ سب ہے میجورٹیز کے بارے میں. دیکھیں مائنورٹیز میں ابھی کوئٹہ گئی تھی, تو وہاں مجھ سے ملاقات, مجھے ڈنمارک سے نواز سلامت نے کال کیا جو آل پاکستان کرسچنز لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں, اور انہوں نے وہاں میں نے وہاں پہ اپنا پورا ایک سیشن کیا ہے ملاقات کا, ایون کوئٹہ جیسی جگہ پہ اپنے کچھ گھنٹوں کے اسٹے میں. تو مائنورٹیز کے ساتھ جو میرا رول ہے, اور جو میں آپ کو اپنی 2012 کی البنی نیو یارک کی اس اسپیچ کا حوالہ دوں گی, جو میں نے چرچ میں دسمبر 25 کو چرچ میں ان لوگوں نے مجھے بلایا اور میں نے قرآن شریف کا سورہ مریم ریسائٹ کیا. جب جعفر بن طیار نے نجاشی کے دربار میں حضرت کے ہدایات پر سورہ مریم ریسائٹ کیا تھا, تو وہ نجاشی کا دربار تھا, وہ چرچ نہیں تھی. میں نے ان لوگوں نے, میرے کرسچنز برادران نے مجھے چرچ میں کرسمس کے دن 45 منٹ میری اسپیچ سنی اور قرآن شریف کے سورہ مریم کی تلاوت سنی. تو میرا تو ان سے وہ تعلق ہے, وہی کہوں گی جو نجاشی نے کہا تھا کہ یہ ریلیجن تو ہمیں ایک ہی چراغ کے 2 پرتو لگتے ہیں. تو یہ صرف ایک آپ کے ریلیجن کی میں بات کر رہی ہوں, لیکن پورے ریلیجنز جو ہیں ہماری کنٹری میں, ہماری تو سفید اس کا حصہ بھی ہے, اور مائنورٹیز میں تو میں نے تو ریزرو سیٹس کی بات ایک ہوتی ہے اور الیکٹورل رائٹ کی ہوتی ہے, اور یہ میں نے اس البنی میں 2012 کی اسپیچ پہ بھی اس کو بہت ہی ہائی لائٹ کیا تھا. اور ڈیفینیٹلی میں اپنی پارلیمنٹ میں ریزرو سیٹس کا کچھ اعلان کرنے والی ہوں, بسائڈس اونلی خواتین کی ریزرو سیٹس. میں چاہتی ہوں کہ نوجوانوں کی ریزرو سیٹس ہوں, جوان ٹرینڈ ہو وہاں پر آن ریزرو سیٹس, کیونکہ وہ اتنے ریچ نہیں ہوتے, وہ اتنا نہیں کماتے کہ ٹکٹ کے بھی پیسے دیں. ایک ریزنیبل ٹکٹ کی بات کر رہی ہوں, میں نہیں چاہتی, میں چاہتی میریٹوریس بیسس پہ جوان وہاں بیٹھے ہیں, ان کی لرننگ ہو رہی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ریزرو سیٹس پہ میں چاہتی ہوں غربا کی ریزرو سیٹس ہو, جن کی انکم ایک خاص لائن کے نیچے ہو, ان میں سے میریٹوریس, ریزنیبل, اسکلفل, who can speak and who are representing غریب عوام کی ریزرو سیٹس ہوں. میں نہیں چاہوں گی کہ وہ بڑے دوسری پارٹیوں کے اگر جیتتے ہیں, وہ لوگ جو رچ لوگ جیت کر آ رہے ہیں دوسری پارٹیوں کے, وہ میرے غریبوں کو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کریں. میں غریب عوام کا پارلیمنٹ میں ریزرو ریپرزنٹیشن چاہتی ہوں. مائنورٹیز کا ریزرو ہے, خواتین کا ریزرو ہے, میں نوجوانوں کا اور غریب عوام کا پھر ایک اور ریزرو سیٹ چاہیے مجھے. ڈس ایبلڈ لوگوں کی, ایک ہٹا کٹا بندہ کیسے ڈس ایبلڈ لوگوں کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ ان کے حقوق کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہوگی وہاں پر.
تو اس طرح میں نے آپ میرے مینیفیسٹو میں دیکھیں گے کہ میں نے بہت ہی اس کے ساتھ سینسٹیوٹی کے ساتھ ریزرو سیٹس کا پروپورشن رکھا ہے الیکٹڈ سیٹس کے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نظام کو بدلتے ہوئے تبدیلی لگے گی. الیکٹورل سسٹم اگر اتنا اچھا نہیں جا رہا اور اتنے انصاف سے نہیں ہو رہا تو ایٹ لیسٹ ریزرو سیٹس کا پروپورشن بڑا جو میریٹوریس بیس پہ ہو سکتا ہے. جی آپ کو دیکھیں میرا مرکز 8 اسلام آباد G8 مرکز اسلام آباد میں ہے. اور میں کل رات کے ایکچولی کتنے بجے تک فجر کی اذان ہو رہی تھی تب میں نے وہ اپنا مرکز چھوڑا ہے. مستقل میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی تھی اور جو سن رہے ہوں گے وہ جانتے ہیں آپ ہی لوگوں میں کہ ایک رپورٹر وہاں بیٹھے تھے میرے ساتھ اور میری رپورٹنگ کے لیے یا مجھ پہ کچھ لکھنے بلاگ لکھنے نہیں آئے تھے, بس مجھے اس سے بات کرنے دیکھنے کہ کیسے اور کیا چل سکتا ہے, میڈم کو اور کیا آئیڈیاز دیے جا سکتے ہیں. وی ور جسٹ ڈسکس. اذان ہو گئی تھی تو اس طرح ہو رہا تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ میری غیر موجودگی میں یہی ہونا چاہیے. اور آپ لوگوں کو پتا ہے میں تو واٹس ایپ پہ 24/7 اویلیبل رہتی ہوں. جب میں دور رہتی ہوں تو میں زیادہ کنیکٹڈ رہتی ہوں. اب میرا واٹس ایپ بالکل فریز ہے بیکاز آف آل دا ویڈیوز اینڈ ایوری تھنگ, اور انٹرنیٹ آپ ادھر ادھر ٹریولنگ کر رہے ہیں تو نہیں, لیکن کنیکشن 24/7 ہے. اور جی میں جب 3 دن کے لیے آتی ہوں تو میں آپ کہہ رہے تھے کراچی جاتی ہوں, کوئٹہ جاتی ہوں اور اسلام آباد. جی ہاں میں نے اپنے موومنٹ کا اپنا مرکز بلوچستان کو بنایا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب آئی تھی پچھلے مہینے تو کوئٹہ گئی تھی 18 گھنٹے کے لیے, اب بھی آئی ہوں پھر کوئٹہ گئی ہوں, اس لیے کہ پاکستان کا 44% بلوچستان ہے اور وہاں کی عوام کو 70 سال سے یہ کمپلین ہے کہ ان کو اگنور کیا گیا ہے. تو میں نے تو اپنے موومنٹ کا ٹھیک ہے میرا مرکز یہاں ہے, کل تو میرا مرکز بن گیا بلوچستان میں بھی, لیکن یہ کہ اب ایک اور بات یاد رکھیں, بلوچستان ہماری مجبوری بن گیا ہے. بلوچستان کی نگہداشت ہماری مجبوری ہے اس لیے کہ دنیا کی نگاہ بلوچستان پر ہے, امریکہ کی نگاہ بلوچستان پر ہے, انڈیا کی نگاہ بلوچستان پہ ہے, چائنا, افغانستان, ایران کی نگاہ, فرانس کی نگاہ افغانستان پہ ہے, بلوچستان پہ ہے. اس لیے میں بلوچستان میں بہت ہی ڈیپلی میں نے پینٹریٹ کیا ہوا ہے. اس وقت آپ تنظیم سازی کی بات کر رہے تھے, بہت ہی گہرے انداز میں بلوچستان کی طرف بڑھ رہی ہوں الحمدللہ. اور وہاں پہ میرے بیک ٹو بیک میں سرینا میں ٹھہری تھی اور میں سمجھتی ہوں ہر 15 منٹ پہ 50 لوگ جو مل رہے تھے مجھ سے آگے وہ اس وقت میرے گواہ ہیں. ہر 15 منٹ پہ 50 لوگ, اور پاکستان کے جھنڈے سے ان لوگوں نے مجھے وہاں سے ریسیو کیا ہے اور بہت مجھے وہاں خلوص ملا. جو امپریشن ہمیں دیا گیا تھا کہ جی بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں پسند نہیں کرتے اور ہم بلوچستان کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا قصہ ہے کیا کریں جب وہ ہمیں لائک نہیں کرتے, ایسا نہیں ہے. بہت خلوص دیکھا ہے, بہت خلوص, بہت محبت دیکھی ہے میں نے وہاں کے نوجوانوں پر. اور جہاں تک کشمیر کا سوال ہے, میں کل بھی کشمیر کے وائلیشن رائٹس کی میٹنگ میں تھی اور اب بھی مجھے 3 بجے وہیں جانا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے اور میں یہ ایک بات ضرور کہوں گی کہ پاک افواج اور ہماری گورنمنٹ ایک پیج پر ہے کشمیر کی پالیسی میں اس وقت, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ پیپلز اون چوائس اینڈ سیلف ڈٹرمنیشن شوڈ بی گیون دا پرائیورٹی. مجھ سے کل بہت کویسچنس کیے گئے ایران ٹی وی والوں نے اور بہت سے لوگوں نے کہ کیا پالیسی ہے اور کیوں دنیا خاموش ہے, کیونکہ میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں. اور یقینی بات ہے میں جاتی آتی ہوں, لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ چلی جائیں گی کیا ہوگا, میں باہر سے دڑاریں دیکھنے جاتی ہوں. باہر رہنا ضروری ہے, اندر رہنا ضروری ہے. اندر ہم رات دن جھگڑ رہے ہیں 70 سال سے, یہ آپ کی اور میری پرائیویٹ بات ہے, یہ ہماری لوکل پریس کانفرنس ہو رہی, کوئی باہر کا بندہ نہیں سن رہا ہے. لیکن جب میں باہر جاؤں گی تو میں اپنے ملک کو باہر سے دیکھوں گی کیونکہ وہ دراڑیں جو اندر پڑی ہیں کہیں وہ تڑپ باہر تو نہیں آ گئی. اس طرح اپنا مجھے احساس ہوگا. I want to re-image Pakistan in the Western world and vice versa. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں بڑھ کر آگے بڑھنا ہے, چلنا ہے. 70 سال ہو گئے, move on, this is a movement. جی الحمدللہ, کیا سوال کیا ہے, رنج رہ جاتا اگر جواب نہیں دیتی. بیوٹیفل, لاسٹ پیج پہ جائیں اس مینیفیسٹو کے, سورہ نجم. سورہ نجم میں اس ستارے کا ذکر ہے. یہ وہ ستارہ ہے جو دنیا کا برائٹسٹ ستارہ ہے. یہ وہ ستارہ ہے جسے شیارہ کہا گیا ہے سورہ نجم میں, اور بیان کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا کہ یہ سب سے برائٹسٹ ستارہ ہے اور اس کو تم فالو کرو, یہ تمہیں ہدایت دے گا. یہ سورہ نجم کا وہ ستارہ ہے جو سب سے برائٹسٹ ستارہ ہے. اور اس سورے پر پہلا سجدہ اترا تھا. جب یہ ستارے کی بات کی گئی, ہدایت کی بات کی, تو اللہ خوش ہو گیا. اللہ نے کہا واللہ تم اس بات پر سجدہ کر دو.
اور سجدہ پہلا اس پر اترا ہے. اور اس کے علاوہ اگر دنیاوی دیکھیں تو اسٹار از اے سائن اینڈ سمبل آف ہیپینس, پروگریس, اور ستارے تو صرف آسمان پر ہوتے ہیں. اور ایک سوال مجھے یاد آیا جو شاید ایجوکیشن پر کسی نے کیا تھا کہ کیا صرف مدرسے میں کھولوں گی, کیوں آپ کو ایسا لگا کیا؟ لیکن یہ کہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن مدرسوں کا اپنا ایک مقام ہے, قرآن شریف کا اپنا ایک مقام ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں قرآن ایک سبجیکٹ کی طرح پڑھائی جائے, عربک ایکسنٹ میں پڑھائی جائے اور ترجمے کے ساتھ پڑھائی جائے, اور کوئی بچہ میٹرک اس وقت تک پاس نہ ہو جب تک اس نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پاس نہ کی ہو. اسلامیات کی طرح نہیں جو انٹرپریٹیشنز بھی ہو سکتے ہیں, نہیں, قرآن ایز اے سبجیکٹ ان یور ریگولر اسکولز پڑھایا جائے. قرآن ایز اے سبجیکٹ ان یور ریگولر اسکولز, in your standardized regular schools پڑھایا جائے. اور انہی schools میں اگر کوئی minority children admit ہیں تو ان کے لیے اسی پیریڈ میں ان کی اپنے صحیفے کی تعلیم و تربیت ان کی اپنی لینگویج میں دی جائے, ان کو ڈیفینیٹلی یہ مراعات دیے جائیں, کیونکہ صحیفوں پہ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. We seek the world that hold the believers of all the religions, all the prophets and all the angels. تو میرا تو یہ کانسیپٹ ہے مائنورٹیز کے بارے میں, ٹھیک ہے نا؟ ایک مومنٹ چل رہی ہے جی, سوال نہیں سنا انہوں نے, سوال پھر سے سننا چاہتے ہیں. آپ نے پوچھا ہے کہ راحل شریف کے بارے میں جو موومنٹ چل رہی ہے. جی جی, تو یہیں بیٹھ کے میں پھر ریپیٹ کروں گی ہنسنے والی بات ہے. انہی کپڑوں میں نے یہ بات کہی تھی لاسٹ مومنٹس میں, لاسٹ پریس کانفرنس میں, جولائی 13, 2015 منڈے, کہ میں وہ ریپیٹ کر دوں گی کیونکہ اتنی بار دیکھا ہے خود اس کو میں نے کہ میں راحل شریف صاحب میں سلام کرتی ہوں آپ پر, آپ ساری دنیا آپ اپنا مشن جاری رکھیں اور میں ساری پارٹیوں کے اس تناسب کو ختم کر کے آپ کے پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دوں گی. تو میرے تو یہ جذبات لاسٹ ایئر تھے, اور میں نے تو جشن ضرب عزم منانے کے لیے لیاری میں جلسہ کروایا تھا. پارٹی کو لانچ کرنے سے پہلے میرا جلسہ مائنڈ آرٹ کو ہونے والا تھا, جو بہت ہی یہ ملٹی فیکٹوریل ریزنز کی بنا پر روکا گیا. لیکن تو میرے تو یہ جذبات ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں جو بھی CAOS ہوگا ہمارے ملک کا وہ بہترین ہوگا, اسی طرح ویل ٹرینڈ ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ اب ریت بدل گئی ہے. دیکھیں ہم ہی تھے نا جنہوں نے ضیاء الحق کے لیے اس وقت وہ باتیں سوچی, ہم ہی تھے نا جنہوں نے یحییٰ خان کے بارے میں وہ باتیں سوچی, پھر ہم نے مشرف کے بارے میں بھی کچھ مسڈ فیلنگز ہیں. لیکن ہر دور کا اپنا ڈائنامکس ہوتا ہے. تو جس طرح میں نے کہا ایک ماں کی طرح, ایک بہن کی طرح میرے خیالات جب CM قائم علی شاہ کے لیے ہو سکتے ہیں, تو یقینی بات ہے راحل شریف تو ایک دور ہے. اور میں تو صرف وہ بات کروں گی جب راحل شریف کی بات ہوگی. ملک کے اندر کے خیالات تو آپ سب جانتے ہیں, آپ نے پوسٹرز کی شکل میں بھی دیکھ لیے, لیکن میں تو باہر کی نظر کی بات یہاں پہ ایڈ کروں گی کہ ہمارے ملک کی عزت 40% بڑی ہے. He re-imaged Pakistan, and since my goal is, my cause is the same noble cause to re-image Pakistan, اسی لیے میں راحل شریف کو بہت زیادہ اور بھی سپورٹ کرتی ہوں. جی غیر جمہوری طریقے سے آنے والی کسی بھی قوت کا مقابلہ کرے گی یا ان کا ساتھ؟ دیکھیں جہاں تک میں نے کوئٹہ میں بھی پریس کانفرنس کی ہے تو میں نے اس کا موٹو یہی رکھا تھا, ایجنڈے میں ریاست فرسٹ, حکومت فرسٹ. تو یہ جو دھرنا کلچر ہے نا, آئی ایم انٹر دا انٹائر دھرنا کلچر. یہ دھرنا نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے الیکٹڈ لیڈر کو پیناما لیکس کے, جو کسی اور ملک کی لیک ہے, اٹس اے لیک, اٹس ناٹ اے نیوز گائز, ٹرائی ٹو میک اے ڈفرنس. اٹس اے لیک. جب وہ لیک ہے اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے, اٹس اے لیک. آپ کسی ملک کی لیک پہ اپنا لافل پرائم منسٹر نہیں گرا سکتے. ایسے مجھے پتا ہے کیمرون نے کیا ہے, بٹ اس کے اور دوسرے بھی ایسپیکٹس ہے. گو اینڈ فائنڈ دا ڈیٹیل, یو گاٹ ٹو لیو دیئر ٹو فائنڈ اٹ. انہوں نے کیوں پریمیچور استعفیٰ دیا ہے, اس کے ادر ریزنس ہیں, کیا اور آنے والا تھا اس کے تھرو, انہوں نے صرف اس بات پہ نہیں دیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے یہ کوئٹہ میں کہا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں تک پہنچا نہیں پہنچا, کہ جس پرائم منسٹر کو آپ لوگوں نے اپنے ملک سے نکال دیا تھا
ایکٹیو پرائم منسٹر کو وہ ایگزائل میں رہا ہے 11 سال تو وہ اپنا انویسٹمنٹ آف شور نہیں کرتا تو کیا مشرف صاحب کو ہر مہینے کی تنخواہ بھیجتا؟ تو میرے خیال میں یہ ریزنز ہو سکتے ہیں تو یو ویل ہیو ٹو جسٹیفائی. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دھرنے ڈال کے کیاس اور انسٹیبلٹی پیدا کرنے کی بجائے اس حکومت کو چلنے دو اور سی پیک کی طرف جاؤ. سی پیک کا دور دورہ ہے. میں کیوں جا رہی ہوں بلوچستان؟ میں کیوں جا رہی ہوں بلوچستان؟ کیونکہ مجھے یہ چاہیے حق اپنے بلوچستان جوانوں کا. مجھے ڈر ہے کہ جب وہ سی پیک 3 سال میں وہاں تک پہنچے گا تو نوکریاں کہیں فیڈرل کے لوگوں کو نہ دی جائیں ان کے کنسٹرکشن کی. مجھے خط لکھ کر, مجھے واٹس ایپ پر, مجھے ٹیکسٹ کر کر, ایس ایم ایس کر کر ایک بلوچی نے کہا ہے, بلوچستان کے باسی نے کہا ہے, بلوچ نے کہا ہے, ہزارہ کے لوگوں نے کہا ہے, پختونوں نے کہا ہے. جب میں لاسٹ منتھ گئی تھی کوئٹہ یونیورسٹی, بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ میں جب وہاں گئی اور میں نے لیکچر دیا تو بند ہم نے آڈیٹوریم میں شروع کیا مگر دروازے بند کر دیے گئے, پردے ڈال دیے گئے اور ہم نے ان کے جذبات سنے. اور اس لیے میں دوبارہ گئی ہوں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ سی پیک کے وقت ان کے حقوق نہ ان سے چھینے جائیں. میں سمجھتی ہوں بلوچستان کی قوم کو بھرپور امپلائمنٹ ملنا چاہیے اور سی پیک ان کی اکانومی کو بوسٹ کرے گا. بہت ہی سورسفل ہمارا صوبہ ہے بلوچستان. Any more questions? جی فرمائیے. It's okay. ابھی تک آپ نے فیڈرل میں تنظیم سازی کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور آنے والے وقتوں میں پاکستان میں آپ اپنی تنظیم سازی کا کیا پیراہن اپنائیں گی اور کس طرح سے؟ دیکھیے ہماری تو کوشش یہ ہوگی سب سے پہلے کہ نئے چہرے ہیں وہ چلے ہوئے کارکنس کو ہم لینے کی جاری کرنا. یہاں کوئی ایک آدھ کارکنس بیٹھا ہوا ہے وہ تو ہمارا مشن ہی نہیں. سیکنڈ جہاں تک فیڈرل کی بات ہے, ابھی 2-3 دن پہلے ہم نے اوپننگ کی اپنے سیکٹریٹ کے G8 مرکز میں تو لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ جلدی نیکسٹ ویک یا ود ان 15 ڈیز ہم آپ کو ایک پراپر تنظیم اسلام آباد کی اور پنجاب کی دیں گے. وہ اس طرح رہا ہے کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں, اتنا اوور ویلمنگ ہے. آپ یقین جانیں آن لائن جو سسٹم ہم نے کھولا ہوا ہے نا ممبرشپ کا, دیٹ از واز ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اتنا اوور ویلمنگ ہو گیا ہے کہ سنبھلے نہیں سنبھالا جا رہا. میں ریکروٹ کر رہی ہوں اپنے مور کوآرڈینیٹرز ہیں. دیکھیے پروان چڑھانے کی تو گنجائش ہی نہیں نا, اس میں تو ہم اوور ویلمڈ ہو گئے ہیں آلریڈی. اور ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے نا کہ ہر منڈے کو 3 PM پہ ایک پریس کانفرنس کریں اور 2 لوگوں کو بلائیں اور بٹھائیں بازو اور تیسرے دن وہ جسمانی ریمانڈ پہ چڑھے ہوئے ہوں. تو ایک گارنٹی تو ہم یہ دے رہے ہیں کہ